السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں۔ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جس کو آپ چاہتے تھے وہ آپ کا کیوں نہیں ہوا؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو دل سے چاہتے ہیں، اس کی مسکراہٹ، اس کا ساتھ، سب کچھ ہمیں مکمل لگتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرتے ہیں کہ وہ شخص ہمارا نصیب بن جائے، لیکن پھر وہ شخص ہم سے چھن جاتا ہے اور ہم ٹوٹ جاتے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ وہ کیوں چلا گیا، سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا؟ صبر کا پہلا لمحہ سب سے مشکل ہوتا ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب لے جاتا ہے۔ جس صبر میں آنکھیں نم ہوں لیکن دل یا اللہ کہے، وہی صبر اللہ کو بہت پسند ہے۔ دعا کریں لیکن ضد نہ کریں، ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے آزمائش تھا، انعام نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہی دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، نہ کہ جو ہم چاہتے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، عید الاضحیٰ کا ایسا سبق، نفس کی قربانی، جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کر دیا۔ اگر وہ اپنی اولاد چھوڑ سکتے ہیں تو آپ اپنے ناتمام رشتے کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ عید الاضحیٰ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے دل کے سب تعلقات قربان کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چھوڑیے جو آپ کے لیے سب سے زیادہ عزیز ہو، تبھی آپ کی دعا میں تاثیر آئے گی۔ دیکھیے، دعا کی قبولیت کبھی تاخیر اور کبھی بہتر کا بدلہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا سنتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ کب، کیا اور کیسے دینا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص آپ کی زندگی سے اس لیے نکالا گیا ہو تاکہ آپ اللہ تعالیٰ سے جڑ سکو۔ جس کو کھو کر آپ اللہ کو پا لو، وہ نقصان نہیں، نعمت ہے۔ اگر آپ آج صبر کر رہے ہو نا، کل آپ کی دعا کی قبولیت سب کو حیران کر دے گی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جس چیز کو اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑا جائے نا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر لوٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیے، رو کر، جھک کر، ٹوٹ کر، وہ سب آپ کو کبھی خالی واپس نہیں لوٹائے گا۔ دیکھیے، دعا جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، زندگی میں ہم سب کسی نہ کسی چیز کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کوئی اپنی محبت مانگتا ہے، کوئی رزق، کوئی عزت اور کوئی سکون۔ مگر جب وہ دعا قبول نہ ہو تو دل کہتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سنتا ہے، مگر وہ صرف وہی دیتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہو۔ کبھی دیر، کبھی انکار، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ دیکھیے، جب دل ٹوٹتا ہے، آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کا دل ٹوٹنا آپ کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے تھا؟ بعض اوقات دعا پوری نہ ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ اور سکھانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں نہیں لے جاتا جہاں ہم جانا چاہتے ہیں، بلکہ وہاں لے جاتا ہے جہاں ہمیں ہونا چاہیے۔ صبر کریے، کیونکہ صبر وہ کنجی ہے جو دعا کے دروازے کھولتی ہے۔ دیکھیے، عید الاضحیٰ کا ایک خاص پیغام اپنے خواہش کو ذبح کرنا ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا امتحان اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا تھا، کیا ہم بھی اپنی ناپوری دعاؤں کو اللہ کی رضا میں بدل سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کچھ چھینا ہے تاکہ آپ اس سے جڑ سکو۔ عید الاضحیٰ سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی سب سے بڑی محبت کو بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو۔ دعا پوری ہوگی،
لیکن اللہ کے وقت پر، اللہ کی خاموشی اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی ہے۔ آپ جب گرتے ہو، روتے ہو، ٹوٹتے ہو، تب ہی آپ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو، اور جب آپ سچے دل سے مانگتے ہو تو اللہ وہ سب دیتا ہے جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ وہ آپ کی دعا کو لکھ رہا ہے، بس وقت مقرر ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا لکھ چکا ہے تو آپ ابھی سجدے سے نہ اٹھو کبھی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ قربانی کا دوسرا مطلب اپنی ضد کا ذبح کرنا ہے؟ بعض اوقات ہم کسی چیز کے پیچھے ضد پکڑ لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی چیز ہمیں مکمل کر سکتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے نا کہ وہ چیز ہمیں ٹوٹنے سے نہیں بچا سکتی۔ عید الاضحیٰ ہمیں سکھاتی ہے یہ بار بار کہ قربانی صرف جانور کی نہیں، دل کی ضد کی بھی کرنی چاہیے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی خواہش قربان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی نعمت دیتا ہے جو اس نے کبھی مانگی بھی نہ ہو۔ جب آپ کسی کو پانے کی دعا کریں اور اللہ نہ دے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس انسان کی بجائے اپنی قربت دے رہا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں سکون ملے گا، نہ کہ دنیا کے تعلقات میں۔ جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کرے وہ آپ کے نصیب میں کیسے ہو سکتی ہے بھلا؟ اگر آپ نے اللہ کو پا لیا تو آپ کو کسی اور کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا میں جو سکون ہے وہ کسی رشتے، کسی دعا، کسی انسان میں نہیں۔ اور جب آپ صبر کی آخری حد پر ہو تب اللہ تعالیٰ کا رحم شروع ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان تھک جاتا ہے، دعا کرتے کرتے، روتے روتے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ نے اسے بھلا دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صبر کی انتہا پر ہی نصرت آتی ہے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے فراق میں برسوں صبر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بیٹا بادشاہ کے تخت پر بٹھایا۔ آپ کے صبر کا ایک ایک قطرہ گواہی دے گا آپ کے اللہ تعالیٰ سے تعلق کی۔ تو دیکھیے، جب دل ٹوٹتا ہے تب راستہ بنتا ہے۔ انسان جب ٹوٹتا ہے تو یا بکھرتا ہے یا اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات دل کو توڑتا ہے تاکہ ہم اپنی ضد چھوڑیں اور اس کی رضا کو اپنائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دل سے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے خلوص کو ایسی سنت بنا دیا جو آج تک قائم ہے۔ آپ کا آج کا ٹوٹا ہوا دل کل آپ کے لیے مقام قربت بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی دعا سے زیادہ آپ کا یقین پسند ہے۔ جب آپ بار بار دعا کرتے ہیں اور جواب نہ آئے تب آپ کا یقین آزمایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ صرف عطا کے وقت اللہ کے ہو یا انکار کے وقت بھی اسی کو پکارتے ہو۔ یقین وہ ہے جب ہر طرف سے دروازے بند ہوں اور آپ صرف ایک دروازے کو کھٹکھٹاتے ہو، اللہ تعالیٰ کا۔ جس دل میں اللہ تعالیٰ کا یقین ہوتا ہے وہاں مایوسی جگہ نہیں بنا سکتی۔ قربانی صرف عید کی نہیں، روزمرہ زندگی کی بھی ہے۔ ہر روز ہم ایک امتحان سے گزرتے ہیں، کبھی نفس کی قربانی، کبھی انا کی، کبھی خواہشات کی۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتے ہو تو وہ آپ کو اس کا بہتر نعم البدل عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑا ہوا کبھی ضائع نہیں جاتا۔ عید الاضحیٰ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اصل جزا اللہ کی رضا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ پاک
ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمیں وہ یقین عطا فرما جو اندھیروں میں روشنی بن جائے، ہمیں وہ صبر عطا فرما جو یعقوب علیہ السلام سا ہو، اور وہ قربانی عطا فرما جو ابراہیم علیہ السلام جیسی خالص ہو۔ ہماری دعاؤں کو اپنی حکمت سے نواز دے اور ہمیں اپنی رضا کی طرف کھینچ لے۔ آمین ثم آمین۔